کیا کسی بندے کو پتا ہے کہ اس نے کب مرنا ہے؟ نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے، کوئی بندہ نہیں جانتا، کوئی سائنٹیفک علم ایسا نہیں جو ہمیں موت کا وقت بتا دے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مرنا اس حال میں ہے کہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے اسلام کی حالت میں اس دنیا سے جانا ہے. تو یا اللہ مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ مجھے موت کب آئے گی، اگر مجھے یا آپ کو پتہ ہوتا کہ موت کب آئے گی تو پھر موت آنے سے 20 منٹ پہلے میں وضو کرتا، میں مصلی پہ بیٹھ جاتا، میں اللہ اللہ کی ضربیں لگانا شروع کرتا، میں کلمہ طیبہ کا تکرار شروع کرتا. مجھے پتہ ہے کہ میری موت آنے والی ہے تو میں بیٹھ کے کلمہ طیبہ پڑھتا پڑھتا اس دنیا سے چلا جاتا. لیکن ماجرا ایسے ہو سکتا نہیں، ہمیں نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا. اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. فرمایا جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے وہ نہ اپنے وقت سے 1 منٹ پہلے آتی ہے نہ اپنے وقت سے 1 منٹ بعد میں آتی، وہ عین وقت پہ آتی ہے، لیکن اس کا وقت اللہ نے کسی کو بتایا نہیں، کسی کو خبر نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے کب چلے جانا ہے. لیکن یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض نبیوں کو بڑی الگ شانیں بھی عطا فرمائی. بخاری شریف میں حدیث پاک ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل کو بھیجا کہ جاؤ ان کی روح قبض کرو. اور حضرت اسرائیل بڑی ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں، ان کو دیکھنا آسان نہیں ہوتا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، حضرت موسیٰ نے پوچھا ہاں بھائی کیوں آئے ہو؟ آپ کی روح قبض کرنے آیا. بخاری شریف میں سرکار نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے، آپ نے اسرائیل علیہ السلام کو تھپڑ رسید کر دیا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کسی ناول کا قصہ نہیں. ان کی آنکھ باہر آ گئی، حضرت اسرائیل کی آنکھ باہر آ گئی، آنکھ کو ڈھیلا اپنے ہاتھ پہ اٹھایا، اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے. یا اللہ تو نے مجھے کس کے پاس بھیج دیا کہ جس کا روب اتنا ہے، جس کا جلال اتنا ہے، اس نے میرا کیا حال بنا دیا، تو نے مجھے کہاں بھیج دیا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا آ تیری آنکھ ٹھیک کر دیتے ہیں، دوبارہ جا. اسرائیل نے عرض کی یا اللہ دوبارہ کسی اور کے پاس بھیج دے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ بھیج. بڑی ڈاڈی بارگاہ ہے، بڑا اوکھا مقام ہے، وہاں دوبارہ نہ بھیج. اللہ نے فرمایا نہیں آپ جائیں اور ایک مینڈا جنت سے، جسے مینڈا کہتے ہیں، جسے جانور کہتے ہیں، یہ جنت سے یہ مینڈا ان کے پاس لے جائیں اور ان سے کہیں کہ آپ جتنے سال زندہ رہنا چاہتے ہیں آپ اس مینڈے کے بالوں کے اوپر ہاتھ رکھیں، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی عمر کو اتنے سال لمبا فرما دے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ دوبارہ گئے اور کہا کہ مینڈے پہ ہاتھ رکھیں. حضرت موسیٰ نے کہا کیوں رکھوں؟ کہا آپ کی عمر لمبی ہو جائے گی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا وہ سال جب پورے ہوں گے پھر آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جانا پڑے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر پھر بھی جانا ہے تو ٹھیک ہے، مجھے آج ہی لے جا، میں آج ہی چلنے کے لیے تیار ہوں. یہاں علماء نے اس کی تفسیر کی ہے. بعض علماء نے کہا اس کا معنی یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیل علیہ السلام کو خبردار کیا اے اسرائیل میں جانا چاہتا تو پہلی دفعہ ہی تیرے ساتھ چلا جاتا، اور یہ کام نہ کرتا جو پہلی دفعہ تمہارے ساتھ کیا ہے. یہ اس لیے کیا ہے کہ آج تم میرے پاس آئے ہو، کل تم نے مجھ سے بھی بڑی بارگاہ محمد الرسول اللہ کے پاس جانا ہے، اس لیے ادب سے جاؤ، احترام سے جاؤ، اور جب اس پاک نبی کی بارگاہ میں جاؤ تو تمہیں ان کی بارگاہ میں جانے کا ادب آ جائے. اے اسرائیل جب میرے پاک نبی حضرت محمد الرسول اللہ کی بارگاہ میں جانا، دروازے پہ کھڑے ہونا، دستک دینا، اگر مدینے والا اجازت دے تو اندر جانا، ورنہ تمہیں اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. پتہ چلا ہر بندے کی موت برابر نہیں ہے، ہر بندے کا اس دنیا سے جانا برابر نہیں ہے. الحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگوں کی جان کو اسرائیل ایسے قبض کرتا ہے جیسے مل مل کا دوپٹہ جھاڑی دار کانٹوں پہ ڈالا جائے اور پھر اس کو کھینچا جائے. تو کہا جیسے اس دوپٹے کا حشر ہوتا ہے ایسے اس انسان کی روح کا حشر ہوتا ہے. اور بعض لوگوں کے پاس اسرائیل جاتا ہے تو جانے سے پہلے ان کو سلام کرتا ہے
اور بعض لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اللہ رب العزت کا سلام لے کے جاتا ہے، اور بعض لوگوں کے پاس جاتا ہے تو پہلے دروازے پہ کھڑا ہو کے اجازت لیتا ہے، اور پھر اللہ کا پاک نبی اجازت دیتا ہے تو پھر اندر جاتا ہے۔ تو موت جدا جدا ہے، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث پاک ہے، فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ فرمایا میرا وہ امتی جو مرتے ہوئے اپنی زبان سے کہے گا لا الہ الا اللہ، فرمایا میں محمد اسے بشارت دیتا ہوں وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اسے یہ جنت کی علامت ملے گی۔ ایک دفعہ فرمایا جو جمعے کی رات کو یا جمعے کے دن میں اس دنیا سے جائے گا وہ جنت میں جائے گا، جو رمضان المبارک کے دنوں میں جائے گا وہ جنت میں جائے گا، جو رمضان کی راتوں میں فوت ہوگا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ یہ وہ علامات ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو نصیب فرماتا ہے، جو اپنے یاروں کو عطا فرماتا ہے۔ تو اس سے ایک نتیجہ اخذ ہو گیا، اور وہ یہ ہے کہ حسن خاتمہ کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اگر آپ کی ساری زندگی اچھی گزری لیکن خاتمہ اچھا نہ ہوا تو پہلی ساری زندگی اکارت ہو جاتی ہے۔ اس پہ احادیث پاک موجود ہیں، اور آج شب برات کی اس مبارک رات میں نے یہ موضوع اس لیے چھیڑا ہے کہ اس میں بہت بڑا پیغام موجود ہے۔ آپ کی ساری زندگی اچھی گزرے، خاتمہ اچھا نہ ہو تو ساری کی ساری زندگی ضائع ہو جاتی ہے۔